کمرہ عدالت میں اتنی خاموشی تھی کہ سوئی گرنے کی آواز بھی واضح طور پر سنائی دے سکتی تھی۔ عام طور پر ہونے والے کیسز میں شاید اتنے لوگ نہ موجود ہوں، مگر شاید وہ کچھ زیادہ ہی بد نصیب تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت کمرہ عدالت آخری دیوار تک کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اور اتنے افراد کی موجودگی کے باوجود کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا۔ سب کی نگاہیں کٹہرے میں کھڑے اس ایک وجود پر جمی تھی، سفید چادر میں چھپے اس وجود پر جس کے کٹہرے کی ریلنگ پہ رکھے ہوئے سفید ہاتھ دھیرے دھیرے لرز رہے تھے۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے وہ ہر حد تک کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی ہر کوشش ناکام تھی۔ سبز آنکھیں پانیوں سے لبریز تھیں۔ لمبے سنہری بال دوپٹے کے پیچھے پشت پر بکھرے تھے، جن میں سے چند ایک لٹیں اس کے بیضوی چہرے کے طراف میں جھلک دکھاتی نظر آ رہی تھیں۔ تو پھر آپ نے بتایا نہیں مس آرزو، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کا ریپ کیسے ہوا؟ کیسے مسٹر جنید سکندر جن پر آپ نے یہ الزام لگایا ہے وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے، آپ کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد یو نو واٹ؟ خباثت بھری ہنسی کے ساتھ جملہ ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ کٹہرے کے پیچھے کھڑی آرزو حیات نے بے بسی سے اپنی آنکھیں مینچیں۔ چند آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرے پر گرے۔ وہ وکیل تھا جنید سکندر کا، وکیل بالکل اسی ہی کی طرح طاقتور اور اسی ہی کی طرح دنیا کو اپنے پیروں کے نیچے روند کر چلنے والا۔ میں سب کچھ عدالت کو کئی بار بتا چکی ہوں، آپ بار بار وہی سب کچھ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ سامنے کھڑا وکیل یکدم چلا اٹھا۔ میں یہ سب اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ جھوٹی ہیں مس آرزو حیات۔ آپ ایک غریب اور معمولی گھرانے کی لڑکی ہیں، ایک لڑکی جس کے خواب بہت اونچے ہیں۔ یقیناً آپ کو اپنے بڑے بڑے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری دولت اور جائیداد کی ضرورت تھی، اور وہ ہتھیانے کے لیے آپ کو سب سے آسان ہدف نظر آیا میرا موکل، جو کہ ایک بے حد شریف انسان ہے۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ بے حد دولت مند ہے۔ آپ نے اس کی دولت ہتھیانے کے لیے اس کے اوپر یہ گھٹیا الزام لگایا۔ آخر ہیں کیا آپ؟ ایک نظر خود کو دیکھ تو لیں۔ میرے موکل کے پاس دنیا کی ہر لڑکی خود چل کر آ سکتی ہے۔ کیا آپ میں سے کسی کو میری بات سے اختلاف ہے؟ اس کے کانوں میں تیزاب انڈیلتے وہ یکدم پیچھے عدالت میں بیٹھے لوگوں کی سمت گھوما۔ جج نے عدالت میں ہونے والی دبی دبی سرگوشیاں اور مسکراہٹوں کے جواب میں خاموشی کا اشارہ دیا۔ آرزو کے وجود میں دراڑ پڑی، اس کا وجود چھلنی ہو رہا تھا۔ یہ طعنے غلاظت میں لپٹی ہوئی معنی خیز باتیں جو اس کے وجود پر کیچڑ اچھالتی تھیں، یہ نئی نہیں تھی۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ یہی سب کچھ سن رہی تھی، کیونکہ اس نے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر شاید اس کا فیصلہ غلط تھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں سب کچھ سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ خود میرے گھر پر آیا تھا۔ وہ جتنا دولت مند ہے اتنا ہی گرا ہوا انسان ہے۔ وہ ایک دم سے سسک اٹھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود آنسو قطار در قطار چہرے پر پھیلنے لگے۔ عدالت میں ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی، یہاں تک کہ سامنے کھڑا جنید سکندر کا وکیل بھی خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی ناک رونے سے گلابی پڑ گئی۔ وہ اپنی سسکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ہی عدالت کا دروازہ کھلا تھا، سب کے سر یکدم گھومے۔ صرف وہی تھی جس نے اپنی پلکیں مینچ کر خود پہ ضبط کیا۔ اس کے نازک وجود میں جیسے پہاڑوں جیسی سختی آ گئی۔ وہ جانتی تھی اندر داخل ہونے والا کون ہے۔ بھری عدالت میں جبکہ سنوائی شروع ہوئے آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا، وہ پورے کروفر کے ساتھ اندر داخل ہو سکتا تھا۔ ہاں، وہ اتنا دولت مند تھا، اتنا طاقتور تھا کہ قانون کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتا تھا۔ مخصوص کلون کی خوشبو عدالت کے اس چھوٹے سے کمرے میں پھیل گئی۔ آرزو نے نفرت سے اپنا رخ دوسری جانب پھیرا۔ یہ خوشبو وہ پہچانتی تھی۔ اس خوشبو نے اس کے پورے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ دی تھی۔ بھلا وہ کیسے اپنے قاتل کو نہ پہچان پاتی؟ مسٹر جنید سکندر، تشریف رکھیے۔ میں آپ کا کیس بڑی خوبی سے لڑ رہا ہوں۔ میں اس لڑکی کا جھوٹ جلد ثابت کر دوں گا، وکیل نے خوش آمد بھرے انداز میں اپنے مالک کی طرف مڑ کر کہا۔ کوٹ کا بٹن ایک ہاتھ سے کھولتے جنید سکندر کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔
اس نے بھری عدالت میں اور کسی کو نہیں دیکھا تھا، صرف کٹہرے کے پیچھے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا، وہ لڑکی جو اس کی توقع سے بڑھ کر بہادر نکلی تھی، وہ لڑکی جس نے اس کی انا، اس کی عزت نفس دونوں کو کسی کاغذ کی طرح مسل کر اس کے طرف اچھال دیا تھا۔ اپنی بے عزتی پر وہ اسے اس عمل کی سزا دینے آیا تھا، سزا بھی ایسی کڑی کہ وہ پوری زندگی کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ جنید سکندر کو یقین تھا اب وہ کبھی کسی کو مخاطب بھی کرے گی تو تب بھی ڈرے سہمے انداز میں۔ اسے کچھ حد تک یہ بھی امید تھی کہ شاید وہ خودکشی ہی کر لے، مگر اس کی توقعات غلط تھی۔ وہ نہ صرف سر اٹھا کر کھڑی ہو گئی تھی بلکہ اس کے مقابلے پر بھی آ گئی تھی، وہ اسے نیچے دکھانے والی تھی۔ اس بھری عدالت میں، اس پوری دنیا میں جنید سکندر نے مڑ کر عدالت کے باہر کیڑے مکوڑوں کی طرح جمع ہوتے میڈیا رپورٹرز کی طرف دیکھا۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے بدنام کر سکتی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے، تم جیسی کئی کلیوں کو مسل کر میں نے کوڑے دان کی نظر کیا ہے، اس بار تمہاری باری ہے۔ تمہارے متعلق میں غلط تھا، مجھے تمہاری ہمت کی داد دینی چاہیے۔ وہ سلگتی نگاہیں آرزو حیات کے وجود پر گاڑے زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ جب جج نے اسے بیٹھنے کا آرڈر دیا، انتہائی اطمینان سے وہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جج نے کارروائی شروع کرنے کا حکم دیا۔ وکیل نے ایک دفعہ پھر شرمناک سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ دیکھیے مس آرزو، وہ ہے میرے کلائنٹ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ جیسی لڑکی کے اوپر اپنا وقت برباد کرنے کی کوشش کریں گے؟ سچ سچ بتائیے، آپ کو اس جھوٹ کے بدلے کتنی رقم چاہیے؟ میرا کلائنٹ اب بھی وہ پیسے آپ کے منہ پر مار کر اپنی جان چھڑا لے گا، خواہ مخواہ ان کو بدنام کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ وکیل آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ آرزو نے بے بسی سے اپنے وکیل کی سمت دیکھا، جو اپنی محدود جمع پونجی میں وہ ارینج کر سکی تھی۔ سفید داڑھی والا باریش بزرگ، جو جنید سکندر کے لائے ہوئے وکیل کے سامنے ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ وکیل نے خاموشی سے اپنا سر جھکا دیا۔ آرزو جان چکی تھی وہ اس کا کیس نہیں لڑے گا، وہ لڑنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ وہ یکدم کٹہرے کے اندر لڑکھڑائی تھی۔ لو، اب یہ لڑکی طبیعت خراب ہونے کا ناٹک کرے گی اور شاید کچھ روز بعد یہ بھی کہے کہ یہ میرے کلائنٹ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ پیسہ ہتھیانے کے طریقے ہیں ان غریب لڑکیوں کے پاس۔ وکیل زہر اگلتا ہوا جج کی طرف جا رہا تھا۔ آرزو نے اپنے چکراتے سر کو تھامے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ سب سے آگے والی قطار میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی فتح مندانہ مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہا ہو تم نے مجھے چیلنج کر کے دنیا کی سب سے بڑی غلطی کر دی، میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ لیکن برباد تو وہ اس سے کر ہی چکا تھا۔ آرزو کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب بچا ہی کیا تھا جسے بچانے کے لیے وہ کوشش کرتی؟ وکیل جج سے فیصلہ سنانے کی التجا کر رہا تھا، مگر وہ ایک دفعہ پھر مضبوط آواز میں بولی، میں اپنا وکیل بدلنا چاہتی ہوں، مجھے صرف ایک موقع دیا جائے، میں تمام تر ثبوتوں کو عدالت کے سامنے لے آؤں گی۔ جنید سکندر نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ بات میں ثابت کر کے ہی رہوں گی۔ اس کی مرتعش آواز پہ سبھی نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ جج نے گہری سانس لیتے اگلی پیشی کی تاریخ دے دی۔ وکیل جھنجھلایا ہوا تھا۔ پوری عدالت میں شور برپا تھا۔ وہ کٹہرے سے خاموشی سے نکل آئی۔ اسے لے جانے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ عدالت میں اپنا کیس لڑنے کا فیصلہ لیتے ہی چچی نے اس سے اپنی زندگی بھر کا تعلق ختم کر لیا۔ ہمارے لیے آج سے تو مر گئی، نہ جانے کہاں رنگرلیاں مناتی پھرتی ہے، اور اب عدالت میں کیس لڑ کے پورے خاندان کا نام بدنام کرے گی۔ تجھے تو پال کر غلطی کر دی، خدا نیکی کا ایسا صلہ بھی نہ دے۔ چچی نے اس کے کانوں میں سور پھونکا۔ آرزو نے پلکیں جھپکائیں، وہ کچھ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گہری سانس لیتے اپنی چادر اپنے گرد لپیٹتے وہ لوگوں کے بیچ سے گزرتی، کمرہ عدالت سے باہر نکلتی چلی گئی۔ آخری بینچ کے پاس سے گزرتے وہ ایک پل کے لیے رکی۔ چادر بینچ میں سے ابھری کسی کیل میں اٹک گئی تھی۔ چادر سر سے سرکی تو اس کے سنہری بال نمایاں ہو گئے۔ عدالت میں موجود کئی لوگوں نے ٹھٹک کر اس کی سمت دیکھا۔ حسن تھا ہی ایسا کہ کئی لوگوں کو مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیتا۔ آرزو کو ان نگاہوں کی عادت تھی اور اسی حسن کا تو خراج ادا کیا تھا اس نے۔ چادر کیل سے نکالتے وہ عدالت سے باہر نکل گئی۔
یہ دیکھے بغیر کہ بینچ کے آخری سرے پر خاموش بیٹھے اس شخص نے اپنی بے قابو ہوتی دھڑکنوں پر کس طرح قابو پایا تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے، سیاہ رنگ کی پینٹ اور سیاہ کوٹ کو بازو پر ڈالے، شاید وہ کسی آفس سے اٹھ کر آیا تھا۔ مگر وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ اس کا یہاں کیا کام تھا؟ ان سب باتوں سے بے نیاز وہ رپورٹرز کے درمیان میں سے خود کو بچاتی نکلتی جا رہی تھی۔ دوسری آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ رپورٹر چلا چلا کر اس سے سوال کر رہے تھے۔ ان میں سے اکثر سوالات اتنے شرمناک تھے کہ آرزو کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا، مگر پچھلے ایک ہفتے میں وہ یہ سب کچھ اتنی دفعہ برداشت کر چکی تھی کہ اب اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے اپنا وجود کسی برف کی سیل تلے دبا دکھائی دے رہا تھا۔ اب بس وہ کسی چیز کی خواہش رکھتی تھی، تو وہ صرف یہ تھی کہ وہ جنید سکندر کو اپنا مجرم قبول کرتے دیکھتی۔ وہ جرم جو اس نے کیا تھا اور کر کے ہر ثبوت مٹا دیے تھے، وہ چاہنے کے باوجود اسے اس کے انجام تک نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس نے اس شہر کے ایک طاقتور بزنس مین سے ٹکر لی تھی، وہ بزنس مین جو لوگوں کی نظروں میں ایک سلیبرٹی تھا، مگر دراصل وہ کتنا بڑا شیطان تھا، یہ صرف آرزو حیات ہی جانتی تھی۔ اپنے چھوٹے سے فلیٹ کا تالا کھولتے وہ ایک پل کے لیے رکی۔ دیکھو بی بی، تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ فلیٹ چھوڑ کر کہیں اور چلی جاؤ۔ تمہاری وجہ سے پورے محلے میں ہماری بھی بدنامی ہو رہی ہے۔ آس پاس اتنے فلیٹس ہیں، کئی بلڈنگز ہیں، کہیں اور کرائے پر گھر لے لو۔ تمہارے جیسی لڑکیوں کا کون سا کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے؟ خواہ مخواہ ہماری جوان لڑکیوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ بلڈنگ کے مالک کی آواز تھی۔ آرزو نے ایک گہری سانس لی۔ آپ کو میرے یہاں رہنے سے کیا مسئلہ ہے؟ میں آپ کو مناسب وقت پہ کرایہ دیتی ہوں۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے اسے اگر میں عدالت میں نہ بتاتی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، تب آپ کی بیٹیوں کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے خود لڑ رہی ہوں، اور کوئی راستہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں۔ آپ مجھے مزید ذلت کی گہرائیوں میں دھکیل رہے ہیں۔ وہ سلگ کر بولنے لگی۔ مالک مکان سر جھٹک کر بڑبڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ آرزو نے بمشکل خود پہ ضبط کیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کیوں میں ہر کسی سے لڑ جھگڑ رہی ہوں؟ ان سب کا اس میں کیا قصور؟ اندر آتے اپنی چادر اتار کر بیڈ پہ رکھتے وہ تھک کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ آسان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کمرہ، یہ فلیٹ جہاں وہ پچھلے 2 مہینوں سے رہ رہی تھی، اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اسے نہیں پتا تھا۔ آرزو نے بے بسی سے اپنا سر بیڈ کے ساتھ ٹکایا۔ سبز آنکھوں میں ایک دفعہ پھر آنسو امڑنے لگے۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اس نے۔ دھوپ سے بھری سڑکوں پر وہ اپنا آپ ہاتھوں میں لیے اس عدالت تک جاتی تھی جہاں سے اسے انصاف ملنے کی اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ کی دوسری طرف دیوار پر لگی اس بڑی سی کھڑکی میں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ کر اس سے ٹکرایا تھا، اور ساتھ ہی ماضی کی کئی دردناک یادیں بھی۔ وہ دن جب وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد چچی کے گھر میں گئی تھی۔ ہر روز کا ظلم اس کی زندگی کا حصہ بن گیا تھا۔ وہ خاموشی سے یہ سارے ظلم سہتی رہی، لیکن چچا کے مرتے ہی چچی نے اس سے ایسی نگاہیں پھیری تھی کہ وہ حیران رہ گئی۔ ان دنوں وہ 12ویں کے امتحانات دے رہی تھی جب چچی نے اس سے صاف صاف کہا، کل شام کو تمہارا نکاح ہے آصف کے ساتھ۔ جوان جہاں لڑکی کو گھر پہ یوں نہیں بٹھا سکتی۔ میں نے اتنا عرصہ تمہیں پالا ہے تو بدلے میں تمہیں بھی تو کچھ ہمارے لیے کرنا چاہیے۔ آصف کو سنبھالنے والی کوئی آئے گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ تم اسے خوش رکھو گی۔ چچی جان اسے اطلاع دے کر کمرے سے نکل گئی تو وہ دنگ رہ گئی۔ آصف چچی جان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نشے اور شراب کی عادت نے اسے بری طرح تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہ دن رات لاوارثوں کی طرح گھر میں کسی کونے میں پڑا رہتا۔ اسے تو اپنا ہوش نہ ہوتا تھا۔ وہ شادی شدہ زندگی کس طرح گزارتا؟ وہ سلگ اٹھی، اور اس کے 1000 انکار کرنے کے باوجود چچی جان نے اس کی کوئی ایک بات بھی نہ سنی۔ ہاں، الٹا ایک ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ احسان فراموشی کرتی ہے۔ کھلا پلا کر تجھے اس لیے اتنا بڑا کیا کہ میرے سامنے جواب دے۔ اگر تجھے آصف سے شادی نہیں کرنی تو نکل جا اس گھر سے ہمیشہ کے لیے، جہاں مرضی جا کے رہ لے۔ میرے گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔
چچی جان کی آواز کسی کوڑے کی طرح اس کے وجود پر برسی تھی۔ آرزو نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی، اپنے فلیٹ میں، وہی فلیٹ جو چچی کے گھر سے نکلنے کے بعد اس نے کرائے پہ لیا تھا۔ اور کوئی راستہ نہ تھا خاندان میں، اور کوئی اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو اپنے گھر میں رکھنے پر راضی نہیں تھا۔ اور سچ تو یہ تھا کہ آرزو کو کسی پر اعتبار بھی نہیں تھا۔ وہ بہادر نہیں تھی، بس بہادر بننے کی کوشش کرتی تھی۔ کالج کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی مگر ایڈوانس، اور 1 مہینے کا کرایہ اسے اپنی سہیلی سے مل گیا تھا۔ آگے کے خرچوں کا اسے بندوبست خود ہی کرنا تھا۔ سونا چاہتے ہوئے بھی اس نے نوکری کے لیے قدم باہر نکالا۔ بھاگتی دوڑتی سڑکوں پر قدم رکھتے ہی آرزو کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیسے کروں گی میں نوکری؟ مجھے تو زور سے کوئی ڈانٹے تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ بس سٹاپ پہ کھڑی بار بار ماتھے پر آیا پسینہ پونچھ رہی تھی۔ آتے جاتے لوگ مڑ مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آرزو نے چڑھ کر بیگ میں رکھا ہوا ماسک نکال کر چہرے پر لگا لیا، مگر سبز آنکھوں کو کہاں چھپاتی جو راہ چلتوں کی توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی تھی۔ اس پتے پر جانا ہے بھائی۔ رکشے میں بیٹھتے ہی اس نے ہاتھ میں موجود کاغذ نکال کر رکشے والے کی طرف بڑھایا۔ کاغذ کے اوپر وہ پتہ درج تھا جو اسے اس کی سہیلی نے دیا تھا۔ یہ اس کے بھائی کے دوست کی کمپنی تھی جہاں ان دنوں ایک سیکرٹری کی جگہ خالی تھی۔ آرزو کو یقین تو نہ تھا کہ یہ نوکری اسے مل جائے گی، مگر پھر بھی وہ انٹرویو دینے کی کوشش تو کر سکتی تھی۔ اسی لیے صرف آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس شاندار بلڈنگ کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنی بڑی کمپنی میں بھلا مجھے ملازمت کیسے ملے گی؟ میری تو تعلیم بھی ادھوری ہے۔ وہ لب کاٹتے ہوئے سر اٹھائے اس بلڈنگ کو دیکھ رہی تھی۔ جی کڑا کر کے وہ اندر چلی آئی۔ ملازمت کے لیے اور کئی لڑکیاں آئی ہوئی تھیں، ایک سے ایک طرح دار ماڈرن۔ آرزو نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اپنی چادر کو سر پہ درست کرتے اس نے سامنے نظر آتے آئینے پر نظر ڈالی۔ وہ بے شک حسین اور خوبصورت تو تھی، لیکن یہاں جس حساب سے ماڈرن لڑکیاں آئی ہوئی تھیں اسے نہیں لگتا تھا اسے نوکری ملنے والی ہے۔ ویسے بھی اس نے سن رکھا تھا کہ ان کمپنیوں میں جدید لباس پہننے والیوں کو ہی ملازمت دی جاتی تھی۔ غلطی کر لی یہاں آ کر، کل کہیں اور ٹرائی کر لوں گی۔ وہ انگلیاں چٹکھاتی گود میں دھری فائل پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ جب اس کا نام پکارا گیا، ایک پل کے لیے اس کا دل زور سے دھڑکا، مگر فائل سینے سے لگاتی وہ جی کڑا کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، اور اسی پل بدقسمتی نے اسے آن گھیرا۔ اس کی چادر کا کونا لاک کے ہینڈل میں پھنسا تھا۔ خود وہ آگے بڑھ گئی اور چادر سر سے اتر کر زمین پر جا پڑی۔ لمبے بال شانوں پر بکھر گئے۔ آرزو ساکت رہ گئی، اور بالکل سامنے بیٹھے جنید سکندر جس نے سرسری نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ستائش ابھری۔ اتنا مکمل حسن، اتنا جاذب نظر سراپا۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے نا مس، یہاں بیٹھیے پلیز۔ اس نے باقاعدہ کرسی کی سمت اشارہ کر کے اسے مخاطب کیا۔ آرزو کو اس کی نگاہیں اپنے وجود میں گڑتی محسوس ہوئیں۔ وہ بے ساختہ گھبرا کر پلٹی۔ چھوڑ دیجیے چادر کو، اتنی بڑی چادر کے ساتھ آپ نوکری کس طرح کریں گی؟ اسے اپنی پشت پر جنید سکندر کی آواز سنائی دی۔ دیکھا، وہی ہوا نا، میں یہی تو سوچ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر خود کو یہاں آنے پر کوسا تھا۔ جلدی سے چادر اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ دے۔ اس نے گہری سانس لی۔ آئی ایم سوری، میرے خیال میں اس ملازمت کے لیے مناسب نہیں۔ وہ پلٹنا چاہتی تھی، گھبراہٹ کے مارے اس کا برا حال تھا، جب اسے ایک دفعہ پھر جنید سکندر کی آواز سنائی دی۔ ارے آپ بیٹھیں تو صحیح، آپ انٹرویو کے لیے آئی ہیں نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوبارہ پلٹی تھی۔ سلیقے سے جمے ہوئے بال، چمکتی ہوئی سنہری آنکھیں۔ وہ اتنا وجیح پرسنالٹی کا مالک تو نہیں تھا، مگر اس نے اپنے اوپر جی بھر کے خرچہ کر رکھا تھا۔ مہنگا لباس، قیمتی گھڑی، مہنگے جوتے۔ اس کے چہرے پر غرور سجا تھا۔ شاید ہر امیر شخص ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے اپنے ہاتھوں کی لرزش چھپانے کی کوشش میں وہ بے حال ہوئے جا رہی تھی۔ وہ اسے سرسری سوالات کر رہا تھا۔ آپ اپنا ایڈریس یہاں پر لکھ دیں، ہم آپ کو بلوا لیں گے اگر آپ کو ہائر کر لیا گیا تو۔ وہ ایک پیپر اور پین اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔
آرزو نے حیرت سے اسے دیکھا، گرچہ وہ سی وی میں اپنا ایڈریس مینشن کر چکی تھی، مگر ایک دفعہ پھر اس نے کاغذ کے اوپر اپنے فلیٹ کا پتہ لکھ دیا تھا، اور یہی اس کی فاش غلطی تھی۔ اسے انٹرویو دے کر آئے ہوئے بس ایک ہفتہ ہی گزرا تھا۔ چچی کے گھر سے وہ اپنے ساتھ اپنی جمع کیے ہوئے جتنے پیسے لائی تھی وہ سب لگ چکے تھے۔ کانوں میں پہنی ہوئی اماں کی بالیاں بھی وہ بیچ آئی تھی۔ دن خرچے کا حساب کرتے گزرتا تو پوری رات وہ خوف سے جاگتی رہتی۔ اکیلے رہنے کی اسے نہ عادت تھی نہ ہی کوئی خواہش، مگر یہ سوچ کر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ کتنے روز ہوئے چچی کے گھر سے نکلے، کسی رشتہ دار نے پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ خود اس نے اپنے پاس موجود فون سے پھپھو اور خالہ کو کال کی تھی، مگر اس کی آواز سنتے ہی خود بخود ہی فون بند ہو جاتا۔ وہ بچی تو نہ تھی، سمجھتی تھی کہ کوئی اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں۔ یتیموں کی بھی کیا زندگی ہوتی ہے، وہ تلخ انداز میں کہتی، کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دور کہیں مسلسل بھونکتے کتوں کی آوازیں اس کو مسلسل خوفزدہ کر رہی تھیں۔ یہ تو شکر تھا کہ بلڈنگ میں آس پاس موجود سبھی لوگ اچھے تھے، کسی نے اسے شک کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اکیلے رہنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے۔ کئی گھنٹے جاگنے کے بعد بمشکل اس کی آنکھ لگی، جب اچانک وہ بری طرح چونکی۔ اسے لگا جیسے فلیٹ کے بیرونی دروازے پر کچھ آہٹ سی ہوئی ہے۔ وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ بیڈ پر ساکت وہ چند لمحے تک اندازہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، بلی ہوگی۔ خود کو تسلی دیتے وہ پلٹ کر دوبارہ لیٹنے لگی، اور عین اسی لمحے بجلی زوردار انداز میں کڑکی۔ وہ یکلخت گھبرا کر اٹھ بیٹھی، لبوں سے چیخ سی نکلی۔ باہر تیز بارش برس رہی تھی، اور یہ اسی برستی بارش کا ہی شور تھا جس کی وجہ سے وہ جاگ گئی تھی۔ خوف کی ایک سرد سی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ جلدی سے اٹھ کر اس نے کھڑکی بند کرنی چاہی تھی۔ دونوں کواڑ کھلے تھے، اور باہر سے بارش کی بوندیں کبھی کبھی اندر آ جاتی۔ کھڑکی کے اس طرف سڑک تھی، اور روڈ کے دوسری جانب ایک اور بلڈنگ سر اٹھائے کھڑی تھی۔ شکر تھا کہ بجلی بند نہیں ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پٹ پہ ہاتھ رکھے اس نے بند کرنا ہی چاہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ جھٹکا کھا کے مڑی، آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ کون ہے؟ وہ بے ساختہ بولی، کیونکہ کمرے کے دروازہ کھلتے ہی کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اونچا سراپا، چہرے پر وہی گھمنڈ اور غرور۔ وہ جنید سکندر تھا۔ اسے یوں اپنے سامنے رات کے اس پہر اپنے گھر میں دیکھ کر آرزو کا دل ڈوب کے ابھرا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ اندر کیسے آئے؟ وہ خوف سے سرد پڑتی گئی۔ الفاظ بمشکل اس کے لبوں سے نکلے۔ جنید سکندر بے نیاز انداز میں چلتا ہوا آہستہ آہستہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ اس قدر بے خوف تھا کہ اس نے اپنے پیچھے دروازہ بند کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ کسی کے گھر کا لاک کھولنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چابی آرزو کے سامنے کی۔ آرزو کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ تمہارے گھر کی چابی ہے، میرا آدمی آج صبح ہی ڈپلیکیٹ چابی بنوا کر لایا تھا۔ وہ خباثت بھری ہنسی ہنس کر بولا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے مڑی۔ مگر آپ یہاں کیوں آئے ہیں رات کے اس پہر، برستی ہوئی بارش میں؟ میں اکیلی رہتی ہوں، اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو؟ اس کی آواز میں خوف اتر آیا، مگر سامنے کھڑے جنید سکندر کو اس کی حالت دیکھ کر لطف آیا۔ اس نے نشے میں ڈوبی ہوئی نظروں سے اس کے سراپے کا بھرپور جائزہ لیا۔ آرزو کو اس کی نگاہیں اپنے وجود پر پھسلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ اس کی نیت کا اندازہ اس کے چہرے سے بخوبی لگا سکتی تھی۔ اسے لگا اس کی سانس اندر ہی کہیں گم ہو رہی ہے۔ آنا پڑا ڈارلنگ، تمہارا حسن ہی ایسا ہے کہ دیکھ کر نہیں رہا گیا۔ میں چاہتا تو کوئی اور طریقہ بھی اپنا سکتا تھا، لیکن میں زور زبردستی کا قائل نہیں، اسی لیے خود یہاں چلا آیا، اور یہاں آ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تم کتنی مشکل زندگی گزار رہی ہو۔ یتیم ہو، چچی نے گھر سے نکال دیا، کوئی سہارا نہیں، نیا مہینہ شروع ہونے والا ہے، کرایہ سر پر ہے، اور تمہارے پاس چند 100 روپے کے علاوہ
کوئی رقم نہیں، کہیں اور سے جاب انٹرویو کی کال نہیں آئی نا؟ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے بولا۔ اس کی نگاہوں کی تپش آرزو کے دل کو سلگانے لگی۔ وہ بے اختیار لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ ہاتھ سے اس نے کھلی کھڑکی کی چوکھٹ کو تھاما۔ یہ سب کچھ آپ کو کس نے بتایا؟ اور آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ اگر آپ نے مجھے نوکری دینی تھی تو مجھے کال کر دیتے، میں دفتر آ جاتی۔ وہ بری طرح گھبرا رہی تھی۔ ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ کسے مدد کے لیے بلائے؟ کیا زور زور سے چلائے؟ مگر باہر برستی بارش۔ اس نے نگاہ کھڑکی سے باہر ڈالی۔ دور نظر آتی بلڈنگ کی کچھ کھڑکیاں روشن تھیں، مگر کیا کوئی وہاں سے اس کی مدد کو آئے گا؟ آرزو نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ تم اتنی بے وقوف تو نہیں کہ سب کچھ سمجھ نہ سکو۔ دیکھو آرزو، مجھے تم پسند آ گئی ہو، اور جنید سکندر کو جو کچھ پسند آ جائے وہ اسے حاصل کر ہی لیتا ہے۔ کاسٹنگ کاؤچ کے بارے میں سنا ہے تم نے؟ وہ خباثت سے مسکرایا۔ آرزو کا دل لرز کے رہ گیا۔ بند کریں اپنی بکواس اور نکل جائیں یہاں سے۔ مجھے نہیں کرنی آپ کے ہاں نوکری۔ آدھی رات کو میرے گھر میں گھس کر مجھے ہراس کر رہے ہیں آپ۔ میں پولیس بلا لوں گی۔ وہ یکدم پوری قوت سے چلائی۔ جنید سکندر کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ آنکھوں کو سکیڑتا وہ اس کے قریب ہوا۔ میں نے کہا نا، میں زور زبردستی نہیں کروں گا۔ اپنی مرضی سے تم اپنے آپ کو میرے حوالے کرو گی، بس آج کی رات۔ اس کے بعد تمہیں میری کمپنی میں ایک ملازمت مل جائے گی۔ چاہو تو ایکسٹرا سروس دے دیا کرنا، اس کے تمہیں الگ سے پیسے مل جائیں گے۔ سمجھ رہی ہو نا؟ وہ سنگین لہجے میں کہتا، اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ مٹا رہا تھا۔ آرزو کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ لوگوں کو بلا لوں گی، کوئی ہے؟ بچاؤ مجھے۔ اس نے کھڑکی سے باہر ہو کر پوری قوت سے آواز لگائی، اور عین اسی لمحے بجلی کڑکی۔ اس کی آواز بارش اور بجلی کے شور میں دب کے رہ گئی۔ جنید سکندر نے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف گھسیٹا تھا۔ آرزو نے پوری قوت سے اپنے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میں نے کہا دور ہٹو مجھ سے۔ اسے دھکا دیتے وہ پوری قوت سے اس کی طرف سے نکل کر بھاگی، مگر سامنے کھڑا مرد اس کی توقع کے برعکس کہیں زیادہ طاقتور تھا۔ تھپڑ کھا کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا، اور اب وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ تیری اتنی جرأت! 2 کوڑی کی لڑکی! اپنے منہ سے پسند کا اظہار کر رہا ہوں تو آپے سے باہر ہو رہی ہے۔ تیرے ساتھ پیار محبت والا معاملہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو اسی لائق ہے۔ اسے گھسیٹ کر بیڈ پہ پٹکتے۔ جنید سکندر نے منہ سے مغلظات نکالے تھے۔ آرزو کے لبوں سے کراہ نکلی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے نہیں چاہیے نوکری۔ خدا کے لیے مجھ پہ رحم کرو۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے ایک دفعہ پھر اٹھ کر بھاگی تھی، مگر اس بار اس نے آرزو کو بیڈ سے اٹھنے تک نہیں دیا۔ برستی بارش میں آرزو کی چیخیں اور سسکیاں دبتی چلی گئیں۔ وہ روتی بلکتی اس سے رحم کی بھیک مانگتی رہی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، مگر آج رات اس کی بربادی کی رات تھی، اور جنید سکندر نے اپنے تھپڑ کا بدلہ لے لیا تھا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا، چہرے پر فتح کا تاثر لیے۔ ہاں جانے سے پہلے انتہائی نفرت بھرے انداز میں اس کے چہرے کو دبوچتے ہوئے اس نے ایک جملہ کہا تھا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی آرزو۔ بہتر یہی تھا تم میری آفر قبول کر لیتی، مگر تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں اس شہر کا طاقتور ترین بزنس مین ہوں، اور تم کون ہو؟ ایک کمزور معمولی لڑکی۔ اب ساری زندگی تم اس گزری ہوئی رات کا ماتم کرو گی، رو گی، لیکن کوئی نہیں۔ کسی رکشہ ڈرائیور یا دکاندار کو پکڑ کر اس سے شادی کر لینا۔ شکل اچھی ہے، کوئی بھی پاگل بن جائے گا۔ وہ اس کے زخموں پر نمک چھڑکتا پلٹ کر گھر سے چلا گیا۔ آرزو کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی، اور سبز آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اس کا خوف سچ ثابت ہوا تھا۔ اس نے حسین ہونے کا خمیازہ ادا کر دیا تھا۔ صبح تک وہ بخار میں تڑپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کوئی جنید سکندر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بھوکی پیاسی نہ جانے کتنے گھنٹوں تک وہ یوں ہی بے دم انداز میں پڑی رہی، جب دروازے پر ہوتی مسلسل دستک نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مالک مکان تھا، نئے مہینے کے کرائے کا تقاضا کر رہا تھا۔
بجا بجا کر وہ خود ہی واپس پلٹ گیا۔ رات کا اندھیرا ایک دفعہ پھر پھیلنے لگا تو وہ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹتی واش روم میں جا کر قید ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑے وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی رہی۔ کیا قصور تھا میرا؟ صرف اتنا کہ میں اپنے لیے ایک باعزت زندگی چاہتی تھی، صرف اس لیے کہ میں تنہا معاشرے میں جینے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ نہ چچی کا گھر میرے لیے محفوظ تھا، نہ یہ فلیٹ۔ میں کہاں جاؤں؟ وہ بری طرح ٹوٹ کے بکھر رہی تھی۔ روتے روتے وہ وہیں باتھ روم کے فرش پہ بیٹھ گئی۔ نہ جانے وہ کتنے دن بیمار رہی۔ ہفتہ گزرا یا 1.5 ہفتہ۔ زندگی کا مقصد ختم ہو چکا تھا۔ اگر کچھ باقی تھا تو وہ تھی جنید سکندر سے نفرت۔ لیکن وہ اس نفرت کا کیا کرتی؟ خاموش ہو جاؤں، کسی سے شادی کر کے اس کو دھوکہ دے دوں؟ اور جنید سکندر کا کیا ہوگا؟ وہ یوں ہی آزاد گھومتا رہے گا؟ کیا کوئی کبھی اس سے سوال کرے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ رات کی تاریکی میں وہ لڑکی جو ہلکی سی آہٹ سے بھی ڈر جاتی تھی، اب بغیر روشنی کیے گھنٹوں یوں ہی چھت کو تکا کرتی۔ اور آخر کار 2 ہفتے گزرنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ لڑے گی۔ اسے جنید سکندر کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا تھا۔ وہ ڈری سہمی لڑکی جو خاموشی سے جینا چاہتی تھی، وہ مر چکی تھی۔ وہ اس کے خلاف FIR لکھوانے پولیس اسٹیشن گئی تھی، اور جنید سکندر کا نام سنتے تھانے دار کتنی دیر تک کہا لگاتا رہا، بی بی اس کے خلاف رپورٹ کوئی نہیں لکھے گا، بہت بڑا آدمی ہے وہ۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں کہہ رہی، لیکن میرے اختیار میں کچھ نہیں۔ انسپکٹر نے صاف ہاتھ کھڑے کر دیے۔ وہ نم آنکھوں کے ساتھ تھانے سے باہر نکلی۔ کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو رہی تھیں۔ لوگوں کی نظریں اسے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ صرف FIR درج کروانے میں ہی اسے پورا 1 ہفتہ لگ گیا تھا، مگر آخر کار شاید قدرت کو اس پہ رحم آ ہی گیا تھا۔ FIR درج ہوتے ہی شہر بھر میں ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ جنید سکندر کا نام لینے کی آج سے پہلے کسی میں جرأت نہ تھی۔ میڈیا پاگلوں کی طرح دن رات اس کے فلیٹ کے ارد گرد جمع رہتا تھا۔ سبھی لوگ جان چکے تھے کہ اس کے ساتھ کیا گزری تھی۔ اتنی بدنامی پر بھی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بند دیواروں کو تکتی رہتی۔ چچی جان نے اسے فون کیا تھا۔ مر تو پہلے ہی تو ہمارے لیے گئی تھی، لیکن جو اب کارنامہ کیا ہے اس کے بعد۔ فون کاٹ دیا۔ ان سے اور توقع بھی کیا تھی؟ اسے نہیں پتا تھا زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ وہ اکیلی تنے تنہا اس بھیڑیے سے لڑ سکتی تھی یا نہیں، مگر وہ بس لڑنا چاہتی تھی، انصاف چاہتی تھی۔ اپنی دوست سے ادھار رقم لے کر اس نے اپنے لیے ایک وکیل ہائر کیا تھا، جو بری طرح ناکام ہوا تھا، اور آج والی پیشی پر اسے صاف پتہ چل گیا تھا کہ وہ یہ کیس ہارنے والی تھی۔ بس ایک آخری کوشش کرنی تھی، ایک نیا وکیل ہائر کرنے کی، اور اسی لیے آج وہ کچہری چلی آئی تھی۔ مردوں کے جمع غفیر کو دیکھتے اس کے ماتھے پر پسینہ آیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی، وہ چونکی۔ مس آرزو حیات، کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا نیا وکیل ہوں، مجھے سرکار کی طرف سے آپ کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ آرزو نے مڑ کر دیکھا اور اپنا کارڈ نکال کر سامنے کر رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، سفید رنگ کی شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک موڑے انتہائی سنجیدگی سے کھڑا تھا۔ آرزو کی نگاہوں میں بے یقینی اتری۔ میرے لیے وکیل کیوں ہائر کیا سرکار نے؟ ایسا تو کوئی اصول نہیں ہوتا، وہ بمشکل بولی تھی۔ سامنے کھڑے شخص نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایسا اصول بھی ہوتا ہے۔ دراصل یہ بہت ہائی پروفائل کیس ہے نا، تو اسی لیے مجھے آفر آئی تھی کہ اگر میں چاہوں تو آپ کا کیس لڑ سکتا ہوں، اور میں اس بات پر تیار ہوں۔ آپ چاہیں تو کیس جیتنے کے بعد مجھے میری فیس ادا کر دیجیے گا۔ جنید سکندر کے خلاف پہلے بھی بہت سے کیسز میرے پاس آئے تھے، مگر میں ہر دفعہ ناکام رہا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ مجھے اس سے کچھ ذاتی پرخواہش ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ آرزو کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر یقین کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے آفس میں موجود تھی، اور یہاں آتے ہی اسے احساس ہوا کہ وہ کوئی عام وکیل نہیں تھا۔ ملک کے جانے مانے وکلاء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس کی شاندار گاڑی سے اس کی دولت کا اندازہ ہوتا تھا، اور اس کی پہنچ کتنی تھی۔
اس بات کا اندازہ آرزو کو چند سوالات کے جوابات دیتے ہی ہو گیا۔ وہ جنید سکندر کے متعلق ہر بات سے واقف تھا۔ جج اس نے خرید رکھا ہے اور آپ کے وکیل کو بھی، اسی لیے وہ کل پیشی کے دوران کچھ نہیں بولا، آگے بھی کچھ نہیں بولے گا۔ آپ نے اچھا کیا اسے فارغ کر دیا۔ آنے والی پیشی میں آپ نے میری ہدایات پر پورا عمل کرنا ہے۔ وہ اس کے سامنے فائل رکھے اسے سمجھا رہا تھا۔ آرزو کی سبز آنکھوں میں تھکن سی اترنے لگی۔ لب کاٹتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کا شکریہ، لیکن میں سمجھ نہیں سکتی کہ آپ کی یہ نوازش کیوں ہے۔ اگر تو آپ کو مجھ سے کوئی امید ہے تو میری طرف سے صاف انکار ہے۔ میں کوئی بکاؤ لڑکی نہیں ہوں، مجبور ہوں اس لیے آپ کی مدد قبول کر رہی ہوں۔ وہ کاندھے پر ڈالتے ہوئے روکھے انداز میں بولی تھی۔ کرسی پر بیٹھے عفان حیدر نے گہری نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی صورت اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹتی ہی نہ تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں جذبات ابھرے تھے جنہیں اس نے بڑی مشکل سے چھپایا۔ مجھے آپ سے کوئی لالچ کی امید نہیں۔ میرے پاس روپیہ پیسہ بھی ہے اور شہرت بھی۔ کسی مظلوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا میں نہیں ہوں۔ میرا اعتبار کیجیے۔ اس کی آواز میں شائستگی تھی۔ آرزو نے اپنی نگاہ چرائی اور پلٹ کر کچہری سے باہر نکل آئی۔ اب کسی پر اعتبار کرنے کا دل نہیں چاہتا تھا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اگلی پیشی فیصلہ کن تھی۔ وہ جانتی تھی یا تو وہ ہار جائے گی یا پھر ہمیشہ کے لیے بے عزت ہو جائے گی، مگر اب بھی شہر کے ہر اخبار میں اس کا چہرہ چھپ رہا تھا۔ آتے جاتے اسے کئی لوگوں کی سرگوشیاں سننی پڑتی۔ اگر میں کیس جیت گئی تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ میں نے سچ بولا تھا۔ آنسوؤں کے درمیان سوچتے وہ تکیے میں منہ چھپا کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی۔ سڑک پار دوسری طرف کھڑی بلڈنگ کے کمرے کی لائٹ روشن ہوئی۔ دو سے آنکھوں نے دور سے اس کا ہلکا سا نظر آتا عکس دیکھا۔ شرم آتی ہے مجھے اپنے آپ پر۔ کتنے عرصے سے میں اسے کورٹ میں دھکے کھاتے دیکھ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ مرد ہو کر بھی میں اتنی ہمت نہیں کر پایا کہ جنید سکندر کا گریبان پکڑ سکوں، اور وہ لڑکی ہو کر اتنا سب کچھ کر گئی۔ عفان حیدر کی بات پر سامنے بیٹھے اس کے درینہ دوست نے گہری سانس لی تھی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ کامران کی بات پر اس نے پلٹ کر کھڑکی بند کر دی تھی۔ جس رات بارش برس رہی تھی، تمہیں یاد ہے میری گاڑی خراب ہو گئی تھی اور میں یہاں تمہارے گھر آیا تھا۔ تم کچن میں کافی بنانے گئے تو میں یہ کھڑکی کھول کر کھڑا ہو گیا۔ بدقسمتی سے میں نے اس رات پیش آنے والا وہ حادثہ دیکھ لیا۔ میں اپنے موبائل میں برستی بارش کی ریکارڈنگ کر رہا تھا۔ نامعلوم کیسے وہ منظر موبائل میں ریکارڈ ہو گیا جس میں جنید سکندر کا چہرہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ شاید اس وقت آرزو کے کمرے کی کھڑکی کھلی تھی، اس لیے میرا خون کھول اٹھا۔ میں اسے ختم کر دینا چاہتا تھا، مگر یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ کافی زیادہ ہے۔ جس وقت تک میں اس کی بلڈنگ تک پہنچا، مجھے جنید سکندر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جاتا ہوا دکھائی دیا۔ میں اس معصوم لڑکی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لیکن اب جب کہ میں ساری حقیقت سے واقف ہوں تو میں اس کا کیس لڑوں گا اور میں جنید سکندر کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا دوں گا۔ یہ میرا آرزو سے وعدہ ہے۔ وہ بند کھڑکی پر نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا۔ کامران نے گہری نگاہ سے اسے دیکھا۔ کوئی اور بات ہے کیا؟ آج تک تم کسی لڑکی کے لیے اتنا ایموشنل نہیں ہوئے۔ ہزاروں کیس آتے ہیں تمہارے پاس، کئی ریپ کیسز بھی آئے ہیں، مگر اس بار ایسا کچھ خاص ہے جو مجھے نہیں پتا۔ کامران کی بات پر وہ اپنا سر جھٹکتا کمرے سے نکل گیا۔ اسے کیا بتاتا؟ اس بار اس نے اپنا دل ہار دیا تھا۔ اس بار اسے کیس کسی اور کے لیے نہیں اپنے لیے لڑنا تھا۔ اگلی سنوائی کے درمیان کا سارا وقت اس نے امیدوں بہم کے درمیان جھولتے ہوئے گزارا۔ عفان حیدر نے اسے ایک دو دفعہ کال کی تھی، مگر ہر دفعہ وہ ضرورت کی چند چیزوں کے علاوہ اس سے بات نہ کرتا۔ مگر نامعلوم کیوں آرزو کو وہ سیاہ آنکھوں والا شخص الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اتنی گہری تھیں جیسے وہ سارے زمانے کو اپنے اندر ڈبو لینے کا ہنر جانتا ہو۔ ہفتہ ختم ہو گیا۔ پیشی کا دن قریب آ گیا۔ عدالت کے سامنے وہ رکشے سے اتری تو کئی لوگوں نے اس کے اوپر آوازیں کسی تھیں۔
غریب گھرانے کی لڑکیوں کی تھرڈ کلاس حرکتیں ہیں یہ، امیر لڑکوں پر الزام لگا کر ان سے پیسے بٹورنا۔ آج اس لڑکی کا بھی برا حال ہونے والا ہے۔ یہ یقیناً جنید سکندر کا کوئی آدمی تھا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اندر کی سمت بڑھ گئی۔ ابھی کمرہ عدالت میں اور کوئی بھی نہیں آیا تھا جب آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جنید سکندر اندر داخل ہو رہا تھا۔ نفرت کی ایک تیز لہر آرزو کے اندر جاگی، مگر اندر ہی اندر کہیں خوف سر اٹھانے لگا تھا۔ بہت بڑی غلطی کر رہی ہو تم۔ یہ سب کچھ کر کے میں نے تمہیں کہا تھا نا، تم نہیں جیتو گی۔ تمہارا وہ بوڑھا وکیل، وہ تو آج آئے گا ہی نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ جب تم یہ کیس ہار جاؤ گی تو میرے آدمی تمہارے ساتھ کیا کچھ کریں گے۔ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ مجھے بدنام کرنے کا سوچ کر تم نے سب سے بڑی غلطی کر دی۔ اب میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو ساری دنیا دیکھے گی۔ اس کے انداز میں نفرت تھی۔ آرزو کی آنکھیں نم ہونے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، دروازے سے کوئی اور بھی اندر داخل ہوا۔ میں ہوں مس آرزو کا نیا وکیل۔ تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے میری کلائنٹ سے، وہ مجھ سے کہو ڈائریکٹ۔ ان سے بات نہیں کر سکتے تم۔ دو ٹوک سنجیدہ آواز پر جنید سکندر چونک کر مڑا۔ دروازے میں اسے اندر داخل ہوتے عفان حیدر کی پرسنالٹی نے اس کے اوپر گہرا رعب ڈالا۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ او تو نیا شکار پھانس کر لائی ہے یہ۔ چلو تمہیں بھی دیکھ لوں گا میں کتنے میں بکتے ہو۔ طنزیہ انداز میں کہتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ عفان 2 قدم چلتا آرزو کے نزدیک آیا۔ اس کی ایسی باتوں کو دل پر مت لو، وہ فتح کے نشے میں چور ہے، مگر آج اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ دراصل یہاں ہارنے آیا تھا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس کی مہربان آواز پر آرزو نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں چمک تھی۔ آرزو نے اپنا رخ پھیر لیا۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ عدالت کی کارروائی شروع ہوئی اور ایک دفعہ پھر آرزو کے وجود پر کیچڑ اچھالی جانے لگی۔ جنید سکندر کا وکیل چیخ چیخ کر جج سے درخواست کر رہا تھا کہ آج آرزو کو سزا سنا دی جائے، کیونکہ اس نے شہر کے قابل عزت شخص پر کیچڑ اچھالنے کی غلطی کی تھی۔ وہ منتظر تھی کہ عفان حیدر کچھ بولے، اور جب ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معافی چاہتا ہوں دیر سے اپنی بات شروع کرنے کے لیے، مگر میرے پاس جو ثبوت ہے اسے دیکھنے کے بعد آپ لوگوں میں سے کسی کا شک نہیں رہے گا۔ وہ 2 ٹوک انداز میں بولتے ہوئے سامنے آیا تھا۔ آرزو نے پہلی دفعہ اسے کورٹ میں بولتے سنا۔ اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ مسٹر عفان حیدر، کیا یہ کیس آج سے آپ ڈیل کر رہے ہیں؟ جج نے اس سے پوچھا تھا۔ جج کی آواز میں اس کے لیے مرعوبیت چھلک رہی تھی۔ یہ بہت مہنگا اور قابل وکیل ہے۔ اس لڑکی نے کیسے ہائر کر لیا؟ آج تک اس نے کوئی کیس نہیں ہارا، اور سر جنید سکندر کے تو پیچھے پڑا ہے ہاتھ دھو کر۔ ایک سرگوشی آرزو کے کانوں میں پڑی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے لب کچلے۔ جنید سکندر کا وکیل آرزو کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہ رہا تھا، مگر عفان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ثبوت جج صاحب کے پاس جمع کروا رہا ہوں۔ اس کے بعد کسی بیان لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ صرف سزا سنانے کی گنجائش باقی رہے گی۔ وہ تلخ انداز میں کہتے مڑ کر جج کے پاس چلا گیا۔ موبائل کھول کر جج کے سامنے کرتے اس نے چند سیکنڈ کی ویڈیو پلے کی۔ جج کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے سامنے نظر آتے جنید سکندر پر نگاہ ڈالی۔ عدالت میں ویڈیو اور آڈیو ثبوت قبول نہیں کیے جاتے۔ آپ کوئی اور ثبوت پیش کریں، جج نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ عفان حیدر نے افسوس سے سر ہلایا۔ جانتا تھا آپ اس ثبوت کو نہیں مانیں گے، مگر میں اپنے ساتھ ساری تیاری کر کے آیا ہوں۔ ہر CCTV کیمرے میں اس رات جنید سکندر بلڈنگ کے اندر جاتا اور پھر نکلتا دکھائی دیا ہے۔ اکثر فوٹیج آپ لوگوں نے غائب کر دی، مگر میرا برسوں کا پیشہ ہے، یہ مجرم کو اس کے انجام تک پہنچا سکتا ہوں۔ میرے پاس گواہ ہیں، ثبوت ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے چیزیں جمع کروا رہا تھا۔ کیمرے کی فوٹیج، چوکیدار کا بیان، پڑوسی جنہوں نے آرزو کی چیخیں سنی تھی، اور سب سے بڑی بات وہ جنید سکندر کے ڈرائیور کو پکڑ لایا تھا، جس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر عدالت میں اعتراف کیا کہ اس رات وہ خود جنید سکندر کو وہاں لے کر گیا تھا، اور واپسی میں نشے میں دھت جنید سکندر نے گاڑی میں بیٹھتے یہ اعتراف کیا تھا
کہ اس نے آرزو کو مارے گئے تھپڑ کا بدلہ لیا ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ عفان حیدر کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کی بیوی اور بچوں کو اغوا کرنے کا جو ڈھونگ اس نے رچایا تھا وہ کامیاب رہا تھا۔ ڈرائیور نے سب کچھ اگل دیا تھا۔ پانسا ایک دم پلٹ چکا تھا۔ سارا کھیل جو جنید سکندر کے حق میں تھا اب وہ سب اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ جج نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جنید سکندر کے چہرے کے تاثرات اور غضبناک تھے۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب میرے خلاف سازش ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نے اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کیا بھی ہے تو کس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ میرا گریبان پکڑ سکے؟ وہ نادانستگی میں اپنے جرم کا اعتراف کر بیٹھا تھا۔ میڈیا کا ہر نمائندے کا رخ اس کی جانب ہو گیا۔ وہ ایک بڑی سیلیبریٹی تھا اور ایک سیلیبریٹی کے منہ سے اپنے جرم کا اعتراف ایک بہت بڑی بات تھی۔ وہ ہائی لائٹ بننے والا تھا۔ جو سکندر طاقت کے نشے میں چور وہ جملہ بول بیٹھا تھا جس نے اسے تختہ دار تک پہنچا دینا تھا اور وہ خود بھی پچھتانے لگا تھا۔ وکیل صفائیاں دے رہا تھا۔ جنید سکندر کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا مگر جج کے سامنے کھڑے عفان حیدر نے پرچی پر ایک جملہ لکھ کر خاموشی سے جج کے سامنے کیا تھا۔ اگر آج آپ نے جنید سکندر کا ساتھ دیا تو میں آپ کے وہ سارے پول کھول دوں گا جن کے ثبوت میرے پاس ہیں۔ جج کے چہرے کا رنگ اڑا۔ وہ سب ایک ہی کھیل کے کھلاڑی تھے۔ قانون اور عدالت میں روز ان سب کا آمنا سامنا ہوتا تھا۔ کون کیا کرتا تھا کون نہیں، سب ایک دوسرے سے واقف تھے۔ جج نے گہری سانس لی۔ اس بار وہ جنید سکندر کو نہیں بچا سکتا تھا۔ سزا نامے پر دستخط کرتے اس نے فیصلہ آرزو کے حق میں دے دیا۔ عدالت میں کوہرام برپا ہو گیا۔ جنید سکندر چلا چلا کر اپنی طرف پڑھنے والے پولیس والوں کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ آرزو نے یہ سارا منظر دیکھا۔ چادر سر سے ڈھلک کر شانوں پر جا پڑی۔ سبز آنکھوں میں جہاں آنسو تھے وہاں حیرت بھی تھی۔ کیسا مسیحا اور مہربان تھا جس نے اتنی آسانی سے اس کے سارے درد چن لیے تھے۔ وہ میڈیا جو کل تک آرزو کے خلاف باتیں کر رہا تھا اسے ایک مظلوم اور بہادر لڑکی بنا کر دکھا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھا۔ بس تمہاری سزا یہیں تک تھی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ جیل سے باہر نہ نکل سکے۔ میں نے تمہاری ٹکٹس بک کروا دی ہیں۔ میری فیملی اسلام آباد میں رہتی ہے۔ اب سے تم وہیں رہو گی ان کے ساتھ۔ اگر تم چاہو تو مجھ سے شادی کرنے کی درخواست قبول کر کے اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے رہ سکتی ہو، میری زندگی میں شامل ہو کر، میری محبت کو قبول کر کے۔ ورنہ وہ گھر پھر بھی تمہارا ہی رہے گا۔ میں تمہارے ہر فیصلے کا احترام کروں گا۔ میری ماں، بہنیں، بھابھی وہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہاں تم کبھی اجنبیت محسوس نہیں کرو گی۔ آرزو نے بے یقین نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے اس کے سارے مسئلوں کا حل نکال لیتا تھا، کیسے اس کی ہر الجھن کو سلجھن میں بدل دیتا تھا۔ وہ وہی تھا جو خدا نے اس کے لیے بھیجا تھا، اس کے ہر مشکل کا حل، اس کا ساتھی۔ پہلی دفعہ آرزو کے لبوں پر ایک مسکراہٹ اتری۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ صرف ایک جملے میں وہ اسے بتا گئی تھی کہ اس نے اسے اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر چن لیا ہے۔ عفان کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ خوشیوں کے در بس کھلنے ہی والے تھے۔ والسلام۔